اختر ایک گاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اختر غریبی سے بہت پریشان تھا، نہ اس کے پاس خود کی زمین تھی، نہ پیسہ کی روزگار کر سکے۔ دن بھر مزدوری کر کے جو تھوڑے بہت 20-30 روپے ملتے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے نکل پاتے تھے۔ اختر کی بیوی اللہ پہ بہت بھروسہ کرتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جب اختر گھر آیا تو اس کی بیوی نماز پڑھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ تب اختر بولتا ہے، ارے آسیہ، تمہاری خدا کو ماننے اور 5 ٹائم نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ بہت سخت دل والا ہے، نرم دل والوں کی آواز نہیں سنتا۔ اتنا اللہ کی عبادت نہ کیا کرو۔ آج تک اللہ نے کبھی سنی ہے جو اب سنے گا؟ وہی غریبی میں دن کٹ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے اور اولاد کا سکھ بھی نہیں ملا، وہ بھی ہمارے نصیب میں نہیں۔ آسیہ کہتی ہے، مجھے بھروسہ ہے اللہ ہماری ضرور سنیں گے۔ مجھے اپنی عبادت اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اللہ ایک دن ہماری ضرور سنیں گے، ہمارے سارے دکھوں کو ایک دن ضرور دور کریں گے۔ اللہ کے گھر دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں۔ اختر کہتا ہے، چل دیکھتا ہوں تیرے اللہ تیرے دن رات کی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا کیا پھل دیتے ہیں۔ ابھی میں کام پر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مزدوری کا کام ملتا ہے یا نہیں۔ آسیہ کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، پر اختر کا اللہ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ غریبی اور اولاد نہ ہونا دونوں کا ہی دکھ اللہ نے دیا ہے۔ ایک دن آسیہ نے بولا، سنو جی، گھر میں کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے، میں کیا بناؤں؟ اختر نے بولا، میں بھی کیا کروں؟ آسیہ نے کہا، آج میں بھی صاحب کے پاس گیا تھا۔ اختر نے آسیہ سے کہا، آج میں بھی صاحب کے پاس گیا تھا، لیکن اس وقت کسی کے پاس کام دینے کے لیے نہیں۔ آسیہ نے بولا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور سنے گا، اس مصیبت سے ضرور نکالے گا۔ یہ تھوڑے سے چاول رکھے تھے، پانی میں ابلے ہیں، کھا لو، دل چھوٹا مت کرو، کوئی نہ کوئی کام مل ہی ضرور جائے گا، ہو سکتا ہے کل صبح کوئی کام مل جائے۔ اختر بولا، بس کر آسیہ، بس کر، اتنا بھی اندھا بھروسہ مت کر، اپنے من کو اللہ کے لیے مجھے پتہ ہے، وہ ہم غریبوں کی نہیں سنے گا۔ آسیہ بولی۔ آسیہ بھی اختر کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کا عبادت کر کے سوتی تھی۔ آسیہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کر کے سوتی تھی۔ رمضان کے نیک دن چل رہے تھے۔ آسیہ سارے روزے رکھتی تھی اور سچے من سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جب آسیہ سو رہی ہوتی ہے، وہ سپنے میں دیکھتی ہے کہ خدا بول رہے ہیں، اٹھو آسیہ، تم مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہو، تم بہت ہی من سے رمضان میں عبادت کر رہی ہو، میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں، اب تمہاری ساری فکریں دور ہونے والی ہیں۔ آسیہ، اے خدا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ میری مشکل ضرور دور کریں گے۔ آسیہ خواب سے اٹھتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، پر وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اور خواب کی بات اختر کو بولتی ہے۔ آسیہ، اختر بولتا ہے آسیہ سے، سنو، اللہ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا بہت جلد ہی ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اختر بولتا ہے، آسیہ، یہ سپنا ہے، خواب ہے، اور خواب کبھی سچ نہیں ہوتے، پر کوئی بات نہیں، خواب میں ہی صحیح تمہیں اپنے اللہ کا دیدار تو ہوا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں خان صاحب کے پاس کوئی کام مل جائے۔ اختر خان صاحب کے پاس جاتا ہے، پر اسے وہاں کوئی کام نہیں ملتا۔ اختر بیاس ہو کر گھر واپس آنے لگتا ہے اور راستے میں سوچتا ہے کہ آج تو اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، کیسے گھر کا خرچ چلے گا۔ چلتے چلتے وہ تھوڑی دور پہنچا، تبھی اس کے پیچھے ایک آواز آتی ہے،
ارے بھیا سنو، میں تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ اختر نے کہا جی بولیے کیا کام ہے؟ وہ بوڑھے بزرگ بولتے ہیں جب تم خان صاحب کے پاس کام مانگ رہے تھے میں وہیں پر بیٹھا تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ میں تمہارے جیسے کسی انسان کی تلاش میں تھا۔ بیٹا کیا تم میرے لیے کام کرنا چاہو گے؟ میں تمہیں اچھے دام دوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اختر نے بولا میرا نام اختر ہے۔ ہاں میرا نام اختر ہے۔ مجھے ابھی پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو بتائیے نا مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بوڑھے بزرگ بولے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ سالوں سے میری دل کی خواہش تھی کہ میں مکہ سے زمزم کا پانی لاؤں اور یہاں ضرورت مند لوگوں کو مسجد میں دوں، پر میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ میں تھوڑا دور بھی چل کر تھک جاتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے مکہ سے عمرہ کر سکتے ہو اور وہاں کا پانی بھر کر لا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو میں تمہیں اسے پورے کام کے لیے 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ اس بوڑھے بزرگ کی بات سن کر اختر کو 2 منٹ کے لیے بھروسہ نہیں ہوا کہ اچانک 1,00,000 روپے کمانے کا اس کا موقع مل گیا۔ اس نے خواب میں بھی 1,00,000 روپے کمانے کیوں نہیں سوچا تھا۔ اختر نے بوڑھے بزرگ کی ایک دم ہاں کہہ دی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ اس وقت غریبی اور لاچاری میں کسی طرح دن کاٹ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اختر بوڑھے بزرگ سے بولا ٹھیک ہے بابا، میں آپ کا کام کر دوں گا، میں مکہ سے زمزم کا پانی لے آؤں گا۔ بوڑھے بزرگ بولے ٹھیک ہے، تم کل صبح ہی مکہ کے لیے نکل جاؤ، پھر جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں پوری رقم دے دوں گا، یا کچھ پیسے رکھو راستے میں تمہارے کام آئیں گے۔ بوڑھے بزرگ کو مکہ سے زمزم کا پانی لانے کے لیے ہاں بول کر اختر گھر آ جاتا ہے اور آسیہ کو بتاتا ہے۔ آسیہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سن کر اور اختر کے جانے کی تیاری کرتی ہے۔ اگلے دن صبح اختر مکہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ تو صرف اسی بھروسے سے پانی لینے جا رہا تھا، جیسے ہی وہ زمزم کا پانی لے کر آئے گا اسے رقم مل جائے گی، اس سے اس کی غریبی دور ہوگی۔ اختر مکہ پہنچا اور عمرہ کر کے زمزم کا پانی بھر لیتا ہے۔ اختر اکیلا ہی مکہ کے لیے نکلا تھا، اس لیے جب وہ اکیلا آ رہا تھا تو راستے میں اسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اختر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوا واپس آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی آتے وقت اختر کو ایک جھاڑی کے پاس آواز آتی ہے اور وہ بہت پیاسے تھے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو بہت پیاسے تھے۔ پیاس کے مارے وہ بوڑھے بزرگ بولتے ہیں بیٹا پانی پلا دو، پیاس کے مارے گلا سوکھ رہا ہے، کوئی مدد کرو۔ اختر بولا ارے آپ کون ہیں بابا اور یہاں کیسے؟ وہ بھی اس حالت میں۔ وہ بوڑھے بزرگ بولے یہیں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں بیٹا، میں دیکھ نہیں سکتا، بھوک کھانے کی تلاش میں گاؤں سے دور نکل آیا ہوں اور راستہ بھٹک گیا، مجھے بہت پیاس لگی ہے بیٹا، 2 گھونٹ پانی پلا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اختر من میں سوچتا ہے کیا کروں، میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، بس یہی زمزم کا پانی ہے جو ان بوڑھے بزرگ کے لیے لے کے جانا ہے۔ اگر میں یہ پانی انہیں پلا دوں گا تو انہیں کیا دوں گا اور ان سے کیا بولوں گا؟ یہ پانی تو ضرورت مند اور پریشان لوگوں کے لیے ہے، اور لاچار بابا کو جو پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں انہیں پانی پلا دیتا ہوں اور ان بوڑھے بابا کو بول دوں گا کہ میں پانی نہیں لا سکا، شاید میری قسمت میں پیسہ کمانا نہیں لکھا تھا۔ اختر اس وقت اس شخص کو مکہ کا زمزم کا پانی پلا دیتا ہے اور وہ بوڑھے بزرگ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ اختر کو شکریہ کہتے ہیں اور بولتے ہیں میری مدد کی، میری پیاس بجھائی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، آج تم نے اس اندھے فقیر کو پانی پلایا ہے، میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یا پوٹلی اپنے پاس رکھو،
اور گھر جا کر اس پوٹلی کو کھولنا۔ اختر بولتا ہے بابا میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اکیلے کیسے جاؤ گے؟ فقیر بابا بولتے ہیں نہیں بیٹا میں چلا جاؤں گا، تمہیں بھی یہ وقت گھر پر پہنچنا ہوگا، تمہاری بیگم آسیہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اختر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے بھر اختر یہی سوچتا ہے کہ یہ بوڑھے بابا کو کیا جواب دیں گے۔ رمضان کا بھی آخری دن ہے، دوبارہ پانی لینے نہیں جا سکتا، وہ عید پر نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ مایوس حال میں گاؤں پہنچتا ہے اور خان صاحب کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے خان صاحب جب میں اس دن آپ سے کام مانگنے آیا تھا تو یہ بوڑھے بابا بیٹھے تھے اور انہیں آپ کے پاس دیکھا ہے؟ خان صاحب جب میں اس دن آپ سے کام مانگنے آیا تھا تو یہاں ایک بوڑھے بابا بیٹھے تھے، کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ خان صاحب بولتے ہیں کون سے بوڑھے بابا؟ میرے یہاں تو مکھی بھی میرے اجازت کے بنا نہیں بیٹھتی۔ تو کوئی بوڑھا بابا کیسے بیٹھے گا؟ میری دکان کے پاس یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ اختر نے بولا انہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملیں گے۔ اختر نے گاؤں میں ہر طرف اس بوڑھے بزرگ کو دیکھا، ڈھونڈا اور کھوجا، پر وہ بوڑھے بزرگ کہیں نظر نہیں آئے۔ اختر پریشان ہو کر گھر آ گیا۔ گھر جا کر اختر نے اپنی بیوی سے سارے واقعات بتائے۔ آسیہ بولی سنو جی، آپ نے جن بابا کو زمزم کا پانی پلایا تھا کیا انہوں نے میرا نام بتایا تھا؟ اختر نے بولا ارے آسیہ، میں تو اس بابا کو تمہارا نام نہیں بتایا تھا، پھر بھی ان کو کیسے پتہ چل گیا تمہارا نام؟ اور انہی نے کہا کہ تمہاری بیوی آسیہ گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اتنا کہا اور یا پوٹلی دے دی اور اسے گھر جا کر ہی کھولنا یہ ہم سے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے گلشن؟ آپ پوٹلی کھول کر دیکھو کیا ہے اس میں، اور بابا نے یہ پوٹلی آپ کو کیوں دی ہے؟ اختر نے پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں 1,00,000 روپے تھے۔ اس نے سوچا کہ اتنا تو اس بابا نے مکہ سے زمزم کا پانی لانے کے لیے ہم کو رقم دینے کے لیے بولا تھا۔ آج میں اس بابا کو پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہا ہوں پر وہ کہیں نہیں ملے۔ آسیہ نے کہا آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، پر میں پوری بات سمجھ گئی، یہ سب ہمارے اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ نے بھلے ہی خدا پر کبھی بھروسہ نہیں کیا، پر آپ کا ویوہار دیکھ کر، آپ کا تقویٰ دیکھ کر اللہ نے آپ کو اس کا پھل دیا ہے۔ یہ سب انہی کا کرشمہ ہے، وہ سارا اللہ کا ہی کیا تھا۔ آپ نے ضرورت مند کی مدد کی اور اللہ نے آپ سے امتحان لیا اور آپ اس میں کھرے اترے۔ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے فرشتوں کے روپ میں آ کر ہماری غریبی کو دور کیا۔ اختر نے کہا ہاں آسیہ، یہ تمہاری اللہ کی عبادت کرنے کا پھل ہے۔ تم نے ہمیشہ سچے من سے ان کی عبادت کی، اس لیے انہی نے تمہیں اس کا پھل دیا۔ آج سے اللہ پر میرا بھی اٹوٹ بھروسہ ہو گیا ہے، اے خدا مجھے معاف کرنا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھ کو بتائیے، اور میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور میری مدد کریے۔